السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث ایجاد عالم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سب کے ایمان کی جان ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جب نہ رنگ دکھاتی ہے تو سرکار کی ذات سے محبت، سرکار کی آل سے محبت، سرکار کے اصحاب سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے محبت، سرکار کے شہر پاک سے محبت، ہر اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے جس کا کسی نہ کسی رنگ میں نبی کریم سے رشتہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری یہ محبت سلامت رکھے۔ یہی محبت ایمان کی جان ہے، یہی محبت ہم سب کو انشاءاللہ قیامت کے دن بخشوا کے جنت لے جائے گی۔ یہی محبت ہے جو پل صراط میں ہمارے پاس جنت جانے کی سند ہوگی۔ اللہ تعالی ہر اہل ایمان کو اس محبت سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، صحابہ کرام میں مال تقسیم کر رہے تھے تو سیدنا حسن مجتبیٰ، سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے تو آپ نے ان کو اس وقت کا 1000 سکہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے بیٹے بھی آ گئے، آپ نے ان کو 500 عنایت فرمایا۔ بیٹا عرض کرنے لگا، ابا جان آپ کے عدل کی دھوم کائنات میں مچی ہے، پوری دنیا عدل فاروقی کے ڈنکے بجا رہی ہے، یہ اب کیا ہوا کہ آپ نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو تو 1000 دیا، مجھے 500 دے دیا، حالانکہ عمر میں شاید میں ان سے بڑا ہوں، اگر آپ مجھے زیادہ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کے برابر تو دے دیجئے۔ فرمایا بیٹا میں اس سے زیادہ بھی تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے ان سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں، پر ایک شرط ہے، ان دونوں کے نانا جیسا نانا لے آؤ تو مجھ سے لے جاؤ۔ ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی نانی لے آؤ تو لے جاؤ، ان کی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسی ماں لے آؤ تو بیٹا تم بھی لے جاؤ۔
ان کے باپ علی المرتضیٰ جیسا باپ لے آؤ، تم بھی آ جاؤ۔ تو یہ محبت ایمان والے کو ورثے میں ملی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے سے، آپ کی صحبت میں بیٹھنے سے محبت ملی ہے۔ تو ایمان والے کو سب سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، پھر ہر اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے جس کا تعلق ذات محمد مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے، وضو پانی عام پانی ہے جس سے وضو کرتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وضو فرمایا پانی کا کوئی قطرہ نیچے نہیں گرا۔ پانی کہاں جاتا ہے؟ نیچے صحابہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، پانی ان ہتھیلیوں پہ آ جائے، جس کی ہتھیلی پہ پانی آتا وہ دوسری ہتھیلی سے رگڑ کے اپنے چہرے پہ مر لیتا، اور اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی سمجھتا تھا، اور جسے یہ سعادت نہ ملتی وہ جس کے ہاتھ میں تری ہوتی اپنا ہاتھ اس پہ رگڑ کے اپنے چہرے پہ لگا لیتا تھا۔ تو یہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ ایمان والے اللہ کی عطا، اس عطا پہ بڑے خوش ہیں کہ ان کے دل میں رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ تو صحابہ کرام سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک محبت مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شہزادے آتے، سرکار کے وصال کے بعد ممبر، جس ممبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے، جمعے کو خطبہ دیتے، جہاں بیٹھتے یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے، پہلی سیڑھی پر، تو وہ آتے وہاں ایسے ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پہ لگا لیتے اور اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی سمجھتے تھے۔ یہ محبت کہاں سے آئی؟ یہ ان کے دل میں چاہت کہاں سے آئی؟ یہ اللہ کی عطا ہے کہ کہتے ہیں جہاں آقا ہے لکڑی کی لکڑی ہی نا، لیکن جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے وہ جگہ باعث برکت بن گئی، باعث رحمت بن گئی، وہ ایمان والوں کے لیے ایک عجب قسم کا سہارا بن گیا۔ ایمان والے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں جن چیزوں پہ رحمت دو عالم کی نظر پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ان میں اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ کی محبت اس کے دل میں، اس کی ذات، اس کے ماں باپ، اس کی آل اولاد سے زیادہ نہ ہو۔ جب آل اولاد سے زیادہ محبت ہوگی ایمان ہے، ماں باپ سے زیادہ محبت ہوگی ایمان ہے، لیکن اس سے کم اگر ہو تو اس کو ایمان نہیں کہتے۔ تو مومن تو وہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ میدان بدر سجا، میدان بدر میں دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا، بعد میں اللہ کی مہربانی ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، مسلمان گھر آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے صاحبزادے وہ آئے اپنے والد گرامی کے پاس، عرض کی ابا میں دھکے سے مجبوراً غزوہ بدر میں دوسری طرف سے شامل ہو گیا تھا، کافروں کی طرف سے مجھے لے آئے تھے، میں اس وقت مکہ مکرمہ میں ہی تھا، ایک موقع آیا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ یہ تو میرے ابا ہیں، تو میں نے تلوار پرے کر لی۔ یہ ابا بیٹا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، میدان بدر میں ایسا ہوا ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، اور شفقت سے میں نے باپ کی محبت جو اللہ نے دل میں ڈالی ہے اس سبب سے میں نے تلوار پیچھے کر لی۔ فرمایا بیٹا ایک بات سن لے، یہ تو نے کیا ہے نا، اگر اس دن تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا کبھی بچ کے نہ جاتا تو محمد کے دشمنوں میں شامل تھا۔ یہ محبت کہاں سے ملی ہے؟ یہ محبت اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
دل میں دیکھو محبت کس کی زیادہ ہے. اگر میں محمد مصطفیٰ کی محبت زیادہ ہے تو سمجھ لو تمہارے دل میں ایمان ہے, اور اگر محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں سرکار کے گھرانے سے محبت, سرکار کے والدین سے محبت, سرکار کے گھر والوں سے محبت, سرکار کی آل اولاد سے محبت, پھر اگلی نسل سے محبت. یہ محبت ہمیں درس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھے, اور یہ محبت ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بیڑا پار ہو جائے گا. محبت مصطفیٰ ہی سب کچھ ہے. جو محبت سے اپنے دامن کو معمور لے کے چلا گیا, رب تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھر کے چلا گیا. حضور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ جب جوان ہو گئیں, اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنی سوچ ہے ان کا, وہ تو اللہ کے نبی ہیں, وہ تو اللہ ہی بہتر جانے. سرکار کے جو قریبی ساتھی صحابہ ہیں ان کو بڑی فکر ہے کسی اچھی جگہ ان کا رشتہ ہو جائے, حضرت فاطمہ الزہرا کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے. اب سنیے, حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, یہ دونوں حضرت علی المرتضیٰ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں علی دیکھیے نبی کی شہزادی جوان ہو گئی ہے, جا کے تم رشتہ مانگو. اب حضرت علی کہتے ہیں میں رشتہ کیسے مانگوں, مجھے تو شرم آتی ہے. نہیں, عرب کا رواج ایسا ہی ہے, تمہیں کچھ نہ کوئی تو ہمت کرنی پڑے گی. ان دونوں نے ہمت دلائی اور ہمت دلا کے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں بھیجا. ان دونوں دھکے سے بھیجا, جائیے. اب حضرت علی رضی اللہ سرکار کی بارگاہ میں آئے. اب زبان تو کھل نہیں, چھوٹی بات ہو تو کھول لے زبان, یہ تو بہت بڑی بات ہے. زبان نہیں کھل رہی. وہ نبی ہی کیسا جو دل کی دھڑکنوں سے واقف نہ ہو. فرمایا علی اس لیے آئے ہو؟ جی حضور آپ بہتر جانتے ہیں. میں شادی کے لیے تو پیسے ہوتے ہیں, تمہارے پاس کیا ہے؟ یا رسول میرے پاس دو چیزیں, ایک تلوار ہے, ایک زرہ ہے, جو پہن لیتا ہوں زرہ تاکہ دشمن حملہ کرے تو جسم بچ جائے, تلوار سے دشمن کو کاٹتا ہوں. فرمایا تلوار تو سنبھالو نا, یہ زرہ لے جاؤ بیچو جا کے بازار میں, پیسے لے کے آؤ, شادی کا خرچہ ہوگا. اب وہ زرہ اٹھائے بازار جا رہے ہیں, رستے میں کون ملا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ملے, میں علی دھیرا اٹھائی ہے, خیریت تو ہے؟ جی ایسا معاملہ ہے, میں جا رہا ہوں. اچھا مجھے بیچ دو. جی آپ لے لیجئے, میں نے تو خریدنی ہے نا, میں نے تو بیچنی ہے, مجھے دے دیجئے. کتنے پیسے لوگے؟ جی اتنے. چلو اس سے زیادہ لے لو, تمہاری اچھی زرہ ہے, تمہیں اس کو ضرورت ہے, یہ لو. اس سے زیادہ پیسے دے دیے, جتنے ان کی طلب تھی, مانگ تھی, اس سے زیادہ پیسے دیے. پھر اس کے بعد جب وہ پیسے پکڑ کے جانے لگے, فرمایا علی سنیے آپ مجاہد ہیں, جہاد آپ کو بڑا شغف ہے, اب ایک میری طرف سے ایک چیز ہے اسے قبول کیجئے. فرمائیے. فرمایا یہ زرہ اب میری طرف سے تحفتاً قبول کر لو. اب وہ زرہ لے کے سرکار کی بارگاہ میں پیسے لے کے آگے. میں علی یہ کیا ہوا, پیسے بھی آگے زرہ بھی آ گئی. عرض کی یا رسول اللہ عثمان غنی رستے میں مل گئے تھے, انہوں نے خریدی, خرید کے پیسے دیے, بعد میں مجھے دولت بھی دے دی, وہ زرہ بھی دے دی, تحفتاً دے دی. تو جس کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جس کو نبی کریم کی اہلیہ سے شادی کی ترغیب دینے والے شیخین کریمین صدیق و فاروق, اور جس کی شادی کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے عثمان غنی ہو, بتائیے اس گھر کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ سی تقریب میں نکاح ہو جاتا ہے. اب مبارکیں دی جا رہی ہیں, مبارکیں دینے میں یہ دونوں شیخین پیش ہیں, آگے ہیں یہی صحابہ, یہی سرکار کے جانثار, یہ پیش مبارکیں دے رہے ہیں. وقت گزرتا گیا, وقت گزرتے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلا شہزادہ عطا فرمایا, حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت فاطمہ الزہرا. تو آپ نے پہلے کہا جب بیٹا ہو تو مجھے بتانا, بچہ پیدا ہو مجھے بتانا. اطلاع دی گئی, سرکار گھر گئے اور گھر جا کے مجھے میرا بیٹا دکھاؤ, مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. وہ بچہ اٹھا کے دیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا,
دیکھ کے پیار کیا، پیار کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کہ ان کا کان نزدیک کر کے اپنے منہ میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ امام حسین، آپ کی ولادت کا وقت آیا، پھر آپ نے جب بچہ ہوا مجھے بتانا مجھے بتانا مجھے بتانا۔ جب اطلاع دی گئی سرکار گئے، یا رسول اللہ یہ بیٹا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ سرکار نے ایسے اٹھایا، بچہ اٹھایا نا، اٹھایا ایسے اٹھایا، اور جس کو نبی اٹھائے دنیا کی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی۔ سرکار نے اوپر اٹھایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے حسین، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس وقت وہ کہہ رہے تھے زبان حال سے، چاہے بول نہیں سکتے تھے، نانا جان آپ نے بتا دیا اللہ سب سے بڑا ہے۔ حسین یہ سبق یاد رکھے گا، ساری زندگی دنیا کو بتائے گا کہ خدا سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یہ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ پھر نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی، اذان آپ نے دی۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، حدیث پاک کی کسی کتاب میں نہیں ملتا، کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر اذان دی ہو۔ نمازیں تو آپ پڑھاتے رہے لیکن اذان نہیں دی۔ اذان صحابہ کرام دیتے رہے، حضرت بلال دے رہے، اذان نہیں دی۔ صرف ان دو شہزادوں کا ذکر آتا ہے کہ سرکار نے ان کے کان میں اذان کہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیتے اللہ اکبر، کسی مسجد میں کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، گھروں میں جو معذور تھے ان کے لیے بھی جانا واجب ہو جاتا، لازم ہو جاتا۔ آج محمد مصطفیٰ بلا رہے ہیں آ جاؤ، جو پیچھے رہ جاتا اس کے ایمان کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس لیے سرکار نے ساری زندگی اللہ اکبر اونچی آواز سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں کہا، یہ صرف کہا ہے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے کانوں میں کہا ہے۔ اور جب آپ کے کان میں کہہ رہے ہوں گے تو بیٹا بھی تو کہہ رہا ہوگا نانا جان آپ کی اذان جیسی کائنات میں کوئی اذان نہیں ہے، اب آپ کے جگر کا ٹکڑا ایسی نماز پڑھے گا کہ جس کی کائنات میں جیسی نماز بھی نہیں ہوگی۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دی۔ اذان دینے کے بعد میں کھجور لاؤ، کھجور لائی، کھجور آپ نے اپنے دانتوں میں چبائی، اس کی سختی ختم کی، اس میں اپنا لعاب تھوک مبارک شامل کیا، اور شامل کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا منہ کھولا اور اس میں یہ کھجور لے کر ان کے تالو پہ اوپر لگائی، اور تالو پہ لگائی تو بچے نے چوسنا شروع کر دیا۔ سرکار دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، کتنے خوش ہو رہے ہیں، آج میرے جگر کا ٹکڑا کھجور چوس رہا ہے۔ کون سی کھجور؟ جس میں لعاب محمد مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اگر کسی کڑوے کنویں میں چلا جائے وہ قیامت تک یہ میٹھا بن جاتا ہے، بتائیے حسین کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنا شرف بخشا ہے۔ اور میں نے شاید پچھلا میں ذکر کیا یا نہیں کہ آب زمزم ہمیں پیارا ہے، یہ پانی خراب نہیں ہوتا، اس میں کیا کمال ہے۔ ڈیروں کمال ذکر کی علماء نے، لیکن مسند احمد کی ایک حدیث پاک صحیح روایت کے ساتھ صحیح سند سے میں پڑھ رہا تھا، میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرہ یا حج کیا تو آپ زمزم پہ آئے پانی پینے کے لیے، آپ نے پانی پیا، صحابہ کرام نے ڈول لائے، ڈول لا کے سرکار نے ڈول کو منہ لگایا، پانی پیا، پانی پینے کے بعد سرکار نے کلی کی تو ڈول میں کر دی۔ اب ڈول میں کر دی، صحابہ کا میرے دگر زیادہ ہے، ایک کہتا یار مجھے پانی، دوسرا کہتا مجھے پانی، تیسرا کہتا مجھے پانی۔ وہ صحابی نے دیکھا یہ آدمی تو زیادہ ہیں، یہ ڈول چھوٹا ہے، میں کس کو دوں کس کو نہیں، میرے لیے تو سارے ہی برابر ہیں، متبرک ہیں۔ اس نے کہا کیوں نہ میں کائنات کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے اس کو متبرک بنا دوں۔ اس نے وہ ڈول پکڑا، آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا ہے۔ آج جو ہم پانی پی رہے ہیں لعاب مصطفیٰ والا پانی مل رہا ہے۔ آؤ ایمان والو، اس آب زمزم میں لعاب محمد مصطفیٰ ہے، تو جس میں لعاب محمد مصطفیٰ ہو وہ قیامت تک کڑوا نہیں ہوتا ہے۔ تو جس کی پہلی غذا ہی لعاب محمد مصطفیٰ ہو گئی، بتائیے اس کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔
تو اللہ رب العزت نے نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دو شہزادے نوازے عطا فرمائے۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں کہ سرکار نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہتے حرب، جہاد، چونکہ ان کو جنگ سے نا عرب میں نام چلتا ہے حرب، میں نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے تو سرکار نے ان کا نام حمزہ رکھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو ان کا نام اپنے بڑے بھائی حضرت جعفر کے نام پر جعفر رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مجھے حکم دیا گیا ہے، سرکار کو حکم کون دے گا؟ اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے ان دونوں شہزادوں کے نام بدل دوں، آج کے بعد اس کا نام یہ حمزہ اور جعفر نہیں ہوگا، بلکہ بڑے کا نام حسن ہے اور چھوٹے کا نام حسین ہے۔ تو اس دن کے بعد آپ کا نام حسن و حسین پڑ گیا۔ تو اللہ رب العزت ان نفوس قدسیہ کی محبت سے ہمارے سینے کو معطر کرے، ہمارے سینے منور کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی طرف سے عقیقہ بھی کیا، قربانی کی جاتی ہے بچوں کی طرف سے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کی، فرض واجب نہیں، ہاں یہ اللہ اس سے بڑی بلائیں دور کرتا ہے۔ تو آئیے اس سنت کو بھی جسے چھوڑ چکے ہیں لوگ، اب بطور رسم رہ گئی، بطور ذرا ناموری چودراہٹ کے رہ گئی۔ عقیقہ میں نے کرنا، بلاؤ برادری کو، یہ کرو، سب کو اکٹھا کرو، پھر عقیقہ کرنا ہے۔ تو عقیقہ تو سنت ہے، سنت کو ایسے ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ 10 محرم الحرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 محرم، یہ اتوار کا دن، پرسوں، جو اس دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ جو اس دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بزرگ بڑی عمر کے ہو گئے اب روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں، اس کی جگہ سے 2 کلو آٹا دے دیں، اتنے پیسے کسی کو دے دیں تاکہ وہ بھی اس نعمت میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔